آج کے درس حدیث کے لیے بھی ہم نے صحیح بخاری سے ہی ایک حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں سب سے پہلے لے کر آئے۔ امام بخاری اسے کتاب الایمان میں سب سے پہلے کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی عنوان قائم کرتے ہیں تو وہ عنوان ان کا ایک موقف ہوتا ہے، اور وہ اس کو قرآنی آیات سے، صحابہ کرام کے اقوال سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت کرتے ہیں۔ قرآنی آیات کو تو وہ باب کے فوراً بعد ذکر کر دیتے ہیں، جسے ہم ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور بعض اوقات وہاں کچھ صحابہ کے اقوال بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ باب قائم کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً کچھ 17-18 دلائل دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا؟ کہ اس سے ان کا ایک موقف ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ ایمان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک قول اور ایک فعل۔ یعنی جس طرح مرجئہ کہتے ہیں کہ صرف ایمان تصدیق کا نام ہے، امام بخاری اس کا رد کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ فعل بھی ایمان میں داخل ہے۔ اور امام شافعی اور امام مالک، امام احمد بن حنبل اور محدثین کا مذہب یہی ہے کہ ایمان تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ مرجئہ اور احناف کا موقف یہ ہے کہ صرف ایمان تصدیق کا نام ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کا رد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایمان دو چیزوں کا نام ہے، قول اور فعل کا۔ پھر دوسرا موقف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، اور جس کا ایمان کم ہوگا وہ ناقص ایمان والا ہوگا۔ تو کتاب الایمان میں سب سے پہلے یہ حدیث لے کر آئے، وہ حدیث سنیں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری، نماز قائم کرنا۔ تیسری، زکوٰۃ دینا۔ چوتھی، حج کرنا۔ اور 5ویں، رمضان کے روزے رکھنا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں موقف اس سے کیسے ثابت ہو رہے ہیں کہ دیکھیں، اس میں پہلی چیز ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ قول ہے، اور باقی چاروں چیزیں یہ فعل ہیں۔ تو امام بخاری کا پہلا موقف تو ثابت ہو گیا کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، قول اور فعل کا۔ اب دوسری چیز کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، امام بخاری کا دوسرا موقف ہے، یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں، اسلام کی 5 بنیادیں۔ کوئی بندہ ہوگا جس کے پاس صرف یہی چیز ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، اعمال باقی چاروں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، تو یقیناً وہ ناقص ایمان والا ہے امام بخاری کے نزدیک۔ تو یہ امام بخاری کا موقف تھا جسے میں نے آپ تک سمجھا دیا۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے۔ وہ عمارت ایسی ہے کہ جس میں 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون تو ایسا ہے کہ جس کے بغیر یہ عمارت قائم ہی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے شہادتین کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ باقی 4 چیزیں بھی اہم ہیں، اسی لیے انہیں اسلام کی بنیادوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ان میں سے آپ جو بھی چیز چھوڑیں گے آپ کا اسلام کمزور ہوتا جائے گا۔ شہادتین کی گواہی دے لیں، پھر اس کے بعد نماز ہمیشہ قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں اور رمضان کے روزے رکھیں۔ آپ نے ان 5 اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کرنی ہے، تب آپ ایک کامل مسلمان اور ایک اچھے مسلمان بنیں گے۔ اگر آپ ان 5 چیزوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ ناقص مسلمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ ناقص ایمان لے کے جائیں گے، ناقص اسلام لے کر جائیں گے، تو کس منہ سے آپ جو ہے وہ بخشش طلب کریں گے؟
تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کی حفاظت کریں۔ کبھی کسی ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں، کوئی ایسی کتاب نہ پڑھیں، کسی ایسے بیان کرنے والے کو نہ سنیں جو آپ کے ایمان کو شک میں ڈال دے کہ اللہ معبود نہیں ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول نہیں ہے۔ کسی ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں، کوئی ایسا دوست نہ بنائیں جو آپ کو ان باقی 4 چیزوں سے دور کر دے، جو آپ کو نماز سے دور کر دے، زکوٰۃ سے، حج سے یا رمضان کے روزوں سے دور کر دے۔ ایسی مجلسوں سے، ایسی محفلوں سے، ایسے دوستوں سے، ایسی کتابوں سے، ایسی ویڈیوز سے بچیں اور اپنے اسلام کو بچائیں۔ اگر یہ 5 چیزیں ان کی آپ حفاظت کریں گے تو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی باقی چیزوں کی بھی توفیق دیتا رہے گا۔ تو یہ تھی آج کی حدیث، امید ہے آپ کو فائدہ مند لگے گی، اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔